بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ کے 10 بھائی تھے اور سب ہی خوبصورت تھے مگر حسن پاکیزہ نہ تھا۔ ابو لہب سرخ و سفید تھا مگر چھلا چقندر تھا۔ تنفر بیدار کرتا ہوا کوئی اثر پذیری نہ تھی۔ ابو جہل اور دوسرے بھائی بھی اس کیٹاگری کا اشتہار تھے۔ تہ تر خباثت جھلملا رہی تھی، چہروں پر نحوست کی چھاپ تھی۔ وہ رنگ بہار میں نہ تھا جو عبداللہ میں سما رہا تھا، اپنا آپ منوا رہا تھا، روپ سنگار مات کر رہا تھا۔ یہی وہ معجزہ تھا جو ظہور سے پہلے ہی ہر سو بکھر رہا تھا، نور کا تڑکا تھا جو پیشانی عبداللہ پر چمک رہا تھا، جس کی ہر لڑکی تمنائی تھی۔ انگ انگ مدھم مدھم طلب میں بے قرار تھا، ہر لڑکی طلبگار تھی، نگاہوں کو فرش کیے تھے۔ شادی کا نام سنتے ہی سما ہی بدل گیا، اب تو برملا دلجوئی ہونے لگی، تکمیل تمنا میں قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ سردار عبدالمطلب نے خاندان کی لڑکیوں پر نگاہ انتخاب ڈالی، سوچ کا دائرہ وسیع ہوا تو لب مسکرانے لگے، نگاہوں میں خوشی کے دیپ جل اٹھے۔ ذہنی سطح پر آمنہ خاتون کا ہیولہ لہرایا تو بہو کی شبیہ دل میں اتر گئی۔ آمنہ ہی میرے لگتے جگر کی دلہن بنے گی، میرے دل نے گواہی دی ہے اور یہ گواہی بڑی پاکیزہ ہے۔ سردار عبدالمطلب نے بیٹوں کو نوید مسرت سنائی جو بڑی سحر انگیز تھی، دلوں کو بھا گئی، پورے گھرانے میں پسندیدہ ہو گئی۔ واقعی ویب زہری کی بیٹی آمنہ خاتون بڑی صاحب نصیب تھیں جو سب کی پسند بنی تھیں۔ اعلان نہ تھا، خوشیوں کی رمجھم تھی جو سب کے چہروں پر خوشی کا غازہ مل گئی تھی۔ اگر عبداللہ اپنے خاندان میں نمایاں مقام رکھتے تھے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے خاندان میں یگانہ اور منفرد حیثیت کی حامل تھیں۔ صورت بے مثال تو سیرت با کمال، عفت و حیا کا پیکر، اخلاقی حدوں کا علیحدہ مقام و معیار زندگی پسندیدہ تھا، اسی لیے بڑے چھوٹے سب کو محبوب تھیں۔ عزت و احترام سے سب ان کا ذکر خیر کرتے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا، ورنہ حالات زمانہ بڑے کریہ مناظر پیش کر رہے تھے۔ بے حیائی، بے غیرتی، خود نمائی کا کھلم کھلا اظہار ہو رہا تھا۔ غیرت کونے خدروں میں روپوش تھی، مخلوط محفلیں گھومنا پھرنا معیوب نہ تھا۔ دلوں کو خوش رہنا چاہیے، اس لیے ہر عمل قابل تحسین تھا۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں بی بی آمنہ خاتون تھیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے شکم میں جلوہ افروز ہونے والے تھے، دست غیبی تھا جو ہر آلودگی سے انہیں محفوظ رکھ رہا تھا، بد اندیشوں سے بچا رہا تھا، روحانیت کی جلا بخشی کر رہا تھا، ہر برے فعل سے بیزاری فطرت ثانیہ تھی۔ بڑی خوبصورتی سے دل نواز مسکراہٹ سے سہیلیوں سے گفتگو کرتی، بازار جانے، محفل موسیقی میں شرکت، میلہ دیکھنے جانے اور دیگر پروگرام میں جانے کی ضد پر سہیلیاں جھنجھلا جاتیں، مگر آپ بڑے خوبصورت انداز سے ان کی دلجوئی کرتی کہ پھر پیار کا ماحول چھا جاتا، قدورت دور ہو جاتی، شکوہ مٹ جاتا اور آپ کا دامن ہر آلودگی سے محفوظ رہتا۔ یہ کرم نوازی تھی خالق دو جہاں کی، دنیا بے خبر تھی مگر ذات باری کو خبر تھی کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر مہربان ہوں گی۔ یہی وجوہات تھی کہ سردار عبدالمطلب کے فیصلے کو سب نے سراہا اور اظہار خوشی کیا۔ قبیلہ زہرہ میں خاندان ویب بن عبد المناف ممتاز تھا، لوگوں میں عزت و توقیر سے دیکھا جاتا تھا۔ رائے عامہ پاس ہو گئی تو پیغام نکاح لے جانے کے لیے خاندان کے بزرگ جمع ہوئے۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں نیت لیے ہوئے تھا، کوئی کجی نہ تھی۔ بی بی آمنہ خاتون ان دنوں اپنے چچا ویب کے گھر تھیں۔ ویب کے گھر سب لوگ جمع ہو گئے، پیغام نکاح منظور ہو گیا، ہر دل نے پسندیدگی کی مہر لگا دی، ہر طرف خوشی کی جھنکار گونجنے لگی، خاندان کی لڑکیوں میں بھی خوشی کا اظہار ہونے لگا، بظاہر خوش دلی سے مبارکباد دے رہی تھیں، مگر تقریباً ہر لڑکی کا رنگ رخ گہنا گیا تھا۔ آرزو کی تھی کہ عبداللہ میرے نصیب جگمگائیں، مگر یہ خوشی کا سودا تھا، بڑوں کے فیصلے تھے مگر جذبات رشک چہروں سے نمایاں تھے۔ اتنے پیارے پیارے شخص کی پسند آمنہ خاتون نکلیں، بڑی خوش بخت ہیں۔
جو زیادہ حسد کا شکار تھی وہ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی محسوسات کو چھپانے کی صحیح کر رہی تھیں۔ عبداللہ میں کیا خاص بات تھی جو لڑکیاں اپنے ٹوٹے بکھرے خوابوں کی کرسیاں چن رہی تھیں؟ آئیے ایک حسینہ کی زبانی سنیں۔ عبداللہ ایک روز اپنے والد عبد المطلب کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب کعبہ محترم کے نزدیک پہنچے دیکھا کہ ایک حسینہ بڑے انہماک سے عبداللہ کو تک رہی تھی۔ کیا جانے اس کو کیا ہوا، آگے بڑھی، انداز وارفتگی لیے گویا ہوئی، اے شہزادی خوشبخت، میں آپ کی تمنائی ہوں، بیوی کے روپ میں قبول کرو یا محبوبہ کے روپ میں، خلوت کے چند گھنٹے میری جھولی میں ڈال دو۔ حسینہ کا بے باک انداز حضرت عبداللہ کو ششدر کر گیا۔ چونکہ والد ساتھ تھے لحاظ دامن گیر ہوا۔ اگرچہ آپ متاثر ہو گئے تھے مگر نہ کچھ کہہ سکے، نہ وعدے کی گرہ ڈال سکے، نہ آس جوڑ سکے، نہ آس توڑ سکے۔ آگے بڑھے وہ اس انکار سے بے قرار ہو گئی۔ لالچ کی کمند ڈالی، اونٹوں کا ریوڑ دینے کا وعدہ کر بیٹھی، مگر وائے ناکامی۔ بعد ازاں جب آمنہ خاتون آپ کی شریک سفر بن گئیں تو ایک روز وہ حسینہ پھر سے ٹکرائی، مگر انداز جداگانہ تھا۔ نہ وہ انداز دلربانہ سے آگے بڑھی، نہ تجدید محبت کی، بے رخی سے منہ پھیرے کھڑی رہی۔ حضرت عبداللہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ چاہا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکیں تو وہ قبیلہ بنو اسد کی بپری دوشیزہ بلک اٹھی۔ عبداللہ، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ تھی۔ اگر دلچسپی تھی تو وہ نور تھا جو تمہاری پیشانی میں دمک رہا تھا، اب گم ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جس کی کوکھ میں وہ نورانی قندیل سما گئی؟ میں اس نور کی شیدائی تھی جو آج تم میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی جو ہر لڑکی کا دل کملا گیا تھا۔ یہ حکم ربی تھا، جسے چاہا تاج شاہی پہنا دیا، سب میں ممتاز کر دیا۔ آمنہ خاتون دلہن بن گئیں، شرم و حیا جن پر نثار تھا، چہرہ گلنار، نگاہوں میں پاکیزگی کا سرما، اداؤں میں گلوں کا نکھار سب کی توجہ سمیٹ رہی تھی۔ الفاظوں کے دیپ جل رہے تھے اور وہ لفظوں کے نکھرے موتی دعاؤں کی تسبیح چن رہی تھیں۔ بڑی مسرور، بڑی مطمئن تھی۔ سردار وہب بن عبد المناف نے قبیلہ زہرہ کی آن قائم رکھی، بھرم ٹوٹنے نہ دیا، تواضع میں کسر نہ چھوڑی۔ ماحول بے حد خوشگوار رہا، کسی طرح کی شکر رنجی نہ ہوئی۔ لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ وقت رخصت قریب آیا تو دعاؤں کی چھتر چھا تنی، دلہن اپنے پیا کے دیس سدھاریں۔ قبیلہ کی لڑکیاں روتی بسورتی رہ گئیں۔ وقت رخصت، ہر لڑکی کے لب پر دعا تھی، دل کے کینے دھل چکے تھے، جدائی کے کٹھن گھڑی سب پر بھاری تھی۔ اتنی پیاری من موہنی دوست اور بہن کی جدائی کلک بنی دل میں چبھ رہی تھی۔ واقعی آج محسوس ہوا شرافت اور عادات پاکیزہ کیسی روح پرور اور نفع بخش ہوتی ہیں کہ اپنا آپ منوا کر رہتی ہیں۔ شادی بڑے تزک اہتمام سے انجام پذیر ہوئی۔ خوشیوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر حویلی میں برس رہی تھیں۔ نوبیاتہ دلہن بی بی آمنہ خاتون کلیوں سے زیادہ نازک پھولوں کی طرح شگفتہ، آنکھوں میں حیا کا نور، اداؤں میں معصومیت لیے پورے گھرانے کی روح رواں بن گئیں۔ پوری حویلی میں رونق زندگی دوبالا ہو گئی۔ خوش نصیب دولہا خوش بخت دلہن پر نازاں تھا۔ شب و روز بڑے پرکیف و لذت آفریں تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ہواؤں کی طرح سبک، خوشبوؤں کی طرح بے آواز تھا۔ تبھی دادا عبد المطلب کے لبوں سے دعائیہ کلمات فضا میں بکھرے، اے اللہ، عبداللہ کو صاحب اولاد کر دے۔ تو بے ساختہ دونوں دولہا دلہن کے ہاتھ بھی دعا میں دراز ہو گئے۔ فضا میں خوشبو بکھر گئی، تمنا پوری ہو گئی، فرشتوں میں سلامی دی جانے لگی۔ دینے والے نے وہ دے دیا جو آج تک کسی روح بشر کو نہ دیا۔ حضرت عبداللہ کے چمن میں پھول کھلے گا۔ یہ خوشخبری سن کر سید القریش عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ہمراہ طواف کعبہ کے لیے گئے۔ شکرانے کے طواف کعبہ کر کے دعاؤں سے دامن بھر کے خوشی سے مخمور حضرت عبداللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حویلی میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی بی بی آمنہ خاتون نظر آئیں، جھکی نگاہیں اٹھیں، سامنے محبوب شوہر کو متوجہ پایا، حیا سے سمٹ گئیں، فطری شرم غالب آ گئی، پیشانی پر پسینہ جھلملانے لگا، قدم لڑکھڑائے تو بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
حضرت عبداللہ ہنس پڑے۔ دونوں مبارک ماں باپ کے عارض گلگوں ہوئے۔ دل میں ننھی ننھی کلکاریاں کی آواز ابھری۔ خوشی کا نشہ دوبالا ہو گیا۔ مد بھری مسکان مسکراہٹ بن کر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ عزیز و اقارب کے آنے کا سلسلہ بڑھ گیا۔ سب خوش تھے۔ خوشیاں بام عروج پر نہ پہنچ پائی تھی کہ حویلی میں اداسی بکھر گئی، دلوں پر اوس پڑ گئی۔ تجارتی قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے بیٹے سے کہا، تم بھی تیاری کر لو تو یہ بہتر ہوگا۔ بیٹے نے اقرار میں جلدی کی۔ یہی وقت کا تقاضا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ خبر کوہ گراں بن کر بی بی آمنہ خاتون کے قلب مبارک پر گری۔ محبوب شوہر کی جدائی امر محال تھی۔ ابھی تو نگاہوں میں نیند کا خمار تھا، ہاتھوں سے حنا کی خوشبو مہک رہی تھی، رخ پر نور پر غم کا سایہ لہرایا، دل کرچی کرچی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شوہر نے محبوب بیوی کی کیفیت دلی محسوس کر لی تو حوصلہ شکستہ ہونے لگا۔ تجارتی سفر بے حد خطرناک ہوتا تھا۔ آج کی طرح آسانیاں نہ تھیں۔ موت ہم رکاب ہوتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ تجارت ان کا پیشہ تھا جس سے گریز ناممکن تھا۔ بی بی بے حد دلگیر تھیں۔ زبان پر خاموشی کی لہر، دل میں ہول تو آنکھوں میں جھلملاتے اشک تھے۔ اداس حضرت عبداللہ بھی بے حد تھے۔ گھر میں خوشیوں کی آمد ہے اور میرے سامنے طویل سفر درپیش ہے جس سے فرار ناممکن ہے۔ مرد کی شان ہے وہ کمائے ورنہ زندگی بے وزن ہے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ الوداع کہنے سبھی آ گئے تھے۔ نو بیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے روبرو بحالت گریاں کھڑی تھی۔ شوہر کی زبان پر الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ قوت گویائی سلب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ حواس مفلوج تھے، ضبط گریہ محال تھا۔ بس اتنا کہہ سکے، میری امانت کی حفاظت کرنا۔ روح کی ساری لطافت یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کہا اور گھوم گئے۔ بے قرار دل بے قابو تھا۔ بے جان قدموں سے باپ کے سامنے پہنچ گئے۔ بابا کے تسلی بھرے الفاظ کھوکھلے لگے تو بے حد محبت سے بابا کے گلے لگ گئے۔ کیا بات ہے بابا، میرا سفر نیا تو نہیں ہے، مگر پہلے کی بنسبت آج آپ بے حد مضطرب اور مغموم ہیں۔ باپ کی آنکھ سے اشک ٹپک پڑے۔ بولے، ہاں، پہلے اور اب میں بڑا فرق ہے۔ آج تم ہمارے درمیان اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ چھوڑے جا رہے ہو۔ معصوم بہو کی حالت نازک ہے، اس کے مضطرب کیفیت قلبی ہے۔ ایسے نازک وقت شوہر کی موجودگی دل کی قوت ہوتی ہے اور حالات کی سنگینی ہے کہ تم کو میں روک نہیں سکتا۔ قافلہ چلا گیا تو ڈھیر ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری پریشانی کی یہی فکریں ہیں۔ اللہ مجھے اتنی حیات دے کہ میں تیری امانت کی حفاظت بے حد دل جمعی سے کر سکوں۔ مجبوریوں کی گرفت بھی تنگ ہے۔ جاؤ بیٹے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے سپرد، وہی تیرا محافظ ہے۔ بھائیوں نے ہاتھ تھام لیا، سب باری باری گلے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اسلم میں انجانے خوف سے لرزے، پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ حویلی کے در و بام پر الوداعی نظریں ڈالیں، جھروکے پر نگاہیں ٹھہریں، رکیں، جھلملائیں، پھر دل میں سرگوشی ابھری، شاید دوبارہ پھر یہ سب نہ دیکھ سکوں، یہ خیالات باطل ہیں، یہ کہا اور دہلیز پار کر گئے۔ بی بی آمنہ خاتون عورتوں کے درمیان گھری بیٹھی تھیں۔ یہ سب عزیزاں ملنے آئی تھیں۔ اچانک آپ گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ چشم چھل چھل پر آب تھے، اشک کے قطرہ ٹپکنے کو بے تاب تھے، چہرے پر پسینہ جھلملا رہا تھا۔ خوف و ہراس آپ کے ہر انداز سے نمایاں تھا۔ تبھی آگے بڑھیں، جھروکے سے باہر جھانکا تو اقربا کے ہجوم میں پیارے شوہر کو پابائے رکاب دیکھا۔ تبھی ہاتف غیبی نے آواز دی، ہوا کی مانند بے آواز، بی بی جی بھر کو شوہر کا دیدار کر لو، پھر کبھی یہ لمحات لوٹ کر نہ آئیں گے۔ تم ہوگی اور زندگی کی بھیانک تنہائیاں ہوں گی۔ بی بی کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا، جسم تھر تھر آ رہا تھا، کمزور تھی، اس صدمے نے اور نیم جاں کر دیا تھا۔ قافلہ گزر گیا تو آپ گرنے لگیں۔ تبھی خاندان کی عورتوں نے آگے بڑھ کر بی بی کو تھاما اور محبت کی بھرپور گرمی سے بی بی کی پیشانی پر بوسہ دینے لگیں۔ چادر کا کونا سرکہ نور کا جھماکا ہوا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہاں تھا، مگر عیاں ہو رہا تھا
اور سب کی نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ ہر عورت طہیر کی زد میں تھی۔ یہ کیا اسرار ہے، یہ کیسی چمک ہے، یہ کیسی خوشبو ہے جو بی بی کے پورے وجود سے اٹھ رہی ہے۔ زندگی کے شب و روز گزرنے لگے، پھیکے اور بے رنگ۔ دل تھا کہ شوہر کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر سمت ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی طرح کئی ماہ بیت گئے، آنے والے خبر دے رہے تھے خیریت سے ہیں، مصروف ہیں، جلد آئیں گے۔ یہ خبر بڑی خوشیوں کی نوید تھی، مگر افسوس جانے والے لوٹ کر نہ آئے، بلکہ یہ اطلاع ملی حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں۔ سفر کرنا محال ہے، اس لیے اپنے ننھیالی رشتہ داروں کے گھر قیام پذیر ہیں۔ محبت بھرے دل بے چین و مضطرب ہو گئے۔ بی بی آمنہ خاتون کی نگاہوں میں محبوب شوہر کا سراپا موقید تھا، چشم تر ہو گئی، ضبط گریاں سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ سردار عبدالمطلب مدبر تھے، بہو کی نازک حالت کا خیال تھا، اس لیے عورتوں کو بے حد تاکید کی کہ بہو کو ہر طرح مسرور رکھنے کی سعی کرو۔ ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن قریب آ رہے ہیں، غم و فکر سے دور رکھنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اشارہ درکار تھا، لڑکیاں بی بی کے حجرے میں جمع ہو جاتی تھیں، طرح طرح سے آنے والے مولود مسعود کی باتیں کرتیں، چھیڑ چھاڑ سہتیں، مذاق سے دل بہلاتی۔ کوئی کہتی باپ کی طرح ہوگا، کوئی ماں سے ملاتی تھی، آپ مسکرا دیتی، خوشی اور شرم کی ایسی جلا ہوتی کہ دل خود بخود قربان ہونے کو چاہتا تھا۔ ان مقدس دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا روپ چھا رہا تھا، بڑی بوڑھی عورتیں عالم حیرت میں تھیں، یہ کیسا نکھار ہے کہ نگاہیں جھپک جاتی ہیں، تاب دید نہ رہتی۔ یہ وہ اسرار تھا جو ابھی حجاب میں تھا، جلوہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانی تھی، وہ کچھ تھا کہ تحریر سے قاصر تھا، نہ الفاظ نہ بیان۔ پاکیزگی آپ پر نثار تھی تو حیا آپ پر قربان تھی۔ شوہر کی جدائی کا کلک آپ کے عمل سے ظاہر تھا، نگاہیں آسمان کی سمت اٹھتیں تو لاتعداد پیغام ہوتے، بے شمار شکوے ہوتے۔ ہواؤں جاؤ ان سے کہو اب آ جائیں، خوشی کی گھٹا عن قریب برسنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ کی بیماری طوالت پکڑتی گئی، وہ حالت صحت کے آثار مفقود ہوتے جا رہے تھے، مایوسی کا گھیرا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے بیٹوں کو بھیج دیا تھا، پورا خاندان مضطرب اور بے چین تھا۔ بیمار بیٹے کی جدائی اور پردیس راستہ پرخطر تھا، اس لیے بیمار کو لانا محال تھا۔ عجب قسم پرسی کی کیفیت سے سب دوچار تھے۔ ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، ایسے میں آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسکون اور خوش رکھنا چاہیے، اور یہ ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سسکیوں کو روکتی، ضبط گریاں سے ہر موئے تن لرزتا تو اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور تنہائی میں رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ دعائیہ کلمات سب کی زبانوں پر جاری تھے کہ شور ہوا، مدینہ سے قافلہ آ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر خاندان کے لوگ حویلی میں جمع ہونے لگے۔ سید القریش عبدالمطلب کو لے کر لوگ سوئے قافلہ چلے گئے۔ چشم زد میں حویلی بھر گئی اور جھروکوں سے دروازوں سے عورتیں جھانک رہی تھیں، تبھی سب کے بے تابانہ نگاہوں نے دیکھا لوگ سردار عبدالمطلب کو سہارا دے کر لا رہے ہیں، ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، سب کے چہروں پر خزاں چھا گئی، آنسوؤں سے نگاہیں پرآب تھیں۔ اب سوال کی گنجائش نہ تھی، صورتحال واضح ہو گئی تھی، عورتوں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بے حد ابتر تھی، سب رو رہے تھے، بہو کی نازک حالت کے پیش نظر تھی، مگر تقدیر پر اختیار نہ تھا۔ بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کاش ہم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں لحد میں اتارتے۔ سہمی سہمی بہو تھر تھر کانپ رہی تھی، یہ کانوں نے کیا سن لیا، یہ کون رو رہا ہے، یہ کیسا کوہرام بپا ہے، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ آمنہ بیوہ ہو گئیں، رحمتوں اور برکتوں والے ننھے معصوم کو سب در یتیم کہہ کر پکاریں گے، نہیں نہیں ایسا مت کہو، تمنا مضطرب ہے، کاش امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے آنسوؤں کو اپنی پلکوں میں سجا لیتی۔ بہت گراں گزرے یہ لمحات تحریر کرتے وقت۔ سلام ہو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر مہربان مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں
تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔